الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایک باغ والے کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ قصہ یوں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے باغ سے نوازا تھا۔ تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ باغ کے ساتھ کھیتی بھی تھی۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتی، کاٹنے کے لیے جاتا تو درانتی سے کاٹنے کے بعد جو حصہ گر جاتا وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب پھل تیار ہو جاتا، توڑنے کے لیے جاتا، جو پھل زمین میں گر جاتا وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت دیکھ کر جب بھی اس کی کھیتی کٹتی، جب بھی اس کا پھل ٹوٹتا، غریب اور مسکین آ جاتے، اپنا حصہ لے کر کے چلے جاتے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کی 3 اولاد تھی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے والد صاحب مال کا بہت زیادہ حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ہماری اولاد بڑھ چکی ہے، اس لیے اب ہم اپنی کھیتی میں سے اور اپنے باغ میں سے ذرہ برابر بھی کسی مسکین اور غریب کو نہیں دیں۔ ان کے بھائیوں میں جو درمیان والا بھائی تھا اس نے لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ غریبوں اور مسکینوں کا جو حق ہے وہ دیا جائے، ہمارے والد صاحب کا جو معمول تھا اس کو باقی رکھا جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہیں مانا اور یہ ارادہ بنا کر سو گئے کہ صبح کے وقت کھیت میں جائیں گے اور سارا پھل توڑ لیں گے، ساری کھیتی کاٹ لیں گے، غریب اور مسکین کو ذرہ برابر نہیں دیں۔ رات میں سوئے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ان کی پوری کھیتی تباہ ہو گئی۔ جب صبح کے وقت یہ لوگ اٹھے تو چپ کے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف جا رہے تھے کہ کہیں کوئی غریب اور مسکین ہماری آواز سن کر ہماری کھیتی کے پاس آ نہ جائے۔ لیکن جب اپنے باغ کے پاس پہنچے تو ان کا باغ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ شروع میں ان لوگوں نے سوچا کہ ہم راستہ